بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مکالمہ. مکالمہ لفظ کلام سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے بات چیت کرنا. جب ہم اس کے اصطلاحی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اصطلاح میں دو آدمیوں کے درمیان بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. مکالمے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مکالمہ باہمی زبانی بات چیت ہے اور جب ہم اس کو تحریری شکل میں لے آتے ہیں تو وہ مکالمہ نویسی کہلاتی ہے. مکالمہ جو ہوتا ہے انسان اس کی افادیت جب دیکھتا ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، ریڈیو ہے، سینما ہے یا آپ کی معاشرتی زندگی ہے، روزمرہ زندگی ہے، مکالمے کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. مکالموں کو پڑھ کر یا اس مکالمہ کرنے سے مختلف افراد کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کی خوبیاں، خامیاں، عادات، خصلتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں. جب تک کوئی شخص بات چیت نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، اس کی خوبیاں اور خامیاں پوشیدہ رہتی ہیں. لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو اس سے اس کی ذہنی اور سماجی سطح کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہو جاتا ہے. مکالمہ دو انسانوں کے درمیان باہمی گفتگو ہوتی ہے اور اچھے مکالمہ نویس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ گفتگو کو تخیل کی مدد سے ایسے انداز میں لکھے کہ غیر فطری یا غلط نہ سمجھی جائے بلکہ اس پر گمان ہو کہ سچ مچ اس طرح سے ہوا ہے. تو جب آپ اس انسان کی یہ بات چیت کے ذریعے ہی بہت سارے مسائل انسان حل کر سکتا ہے. جب آپ دوسروں سے مکالمہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے مسائل کا، اپنے پرابلمز کا، اپنے سوالات کا جواب ضرور مل جاتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن ہے، انسان کی دوسروں کے ساتھ رابطہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ تنہا نہیں ہے. انسان معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ضرورت رہتی ہے. اس لیے مکالمے کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جب مکالمے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان اہم نکات سے بھی ہو سکتا ہے. مکالمے سے کسی بھی شخص کی خوبیوں اور خامیوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مکالمے کے ذریعے تمام معلومات کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. مکالمے کے ذریعے مختلف کرداروں کی ذہنی سطح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مکالمے کے ذریعے عادات و طوار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مکالمے کے ذریعے صلاحیتوں اور اس کے رجحانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم مکالمے کی اقسام دیکھتے ہیں تو مکالمے کی دو اقسام ہیں، حقیقی اور خیالی. امتحانی نقطہ نظر سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مکالمہ مختلف موضوعات پر آ سکتا ہے، تو اس میں سے حقیقی بھی آ سکتا ہے اور خیالی بھی آ سکتا ہے. اب یہ دونوں اقسام جو ہیں اس میں حقیقی مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ قوت گویائی صرف انسان کو عطا ہوئی ہے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت بھی صرف انسان رکھتا ہے. اس لیے دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، آمنے سامنے گفتگو یا بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. لیکن خیالی مکالمہ وہ مکالمہ ہوتا ہے جس میں حیوانات یا بے جان اشیاء کے درمیان گفتگو کا اہتمام کیا جاتا ہے. جس طرح سے پہاڑ اور گلہری کے درمیان جو ہے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی تو اس کے درمیان بھی ایک مکالمہ دکھایا تھا. پھر اسی طریقے سے دو فرضی شخصیات کے درمیان گفتگو کو ضبط تحریر میں لانا بھی خیالی مکالمہ کہلاتا ہے. لیکن امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو بیٹا یہ دونوں سوالات کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے جوابات آپ کو آنے چاہیے، مکالمے کی اقسام کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر جب ہم بیٹا مکالمہ لکھنے سے پہلے اس کے قوانین یا اس کے اصولوں کو پڑھتے ہیں مکالمہ نویسی کے، یا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ امتحان میں مکالمہ لکھ سکتے ہیں. نمبر 1، مکالمے کا انداز فطری ہو. مکالمے کی زبان عام فہم ہونی چاہیے، یعنی ہر بندہ اس کو سمجھ سکے. گفتگو ہر کردار کی فطرت، ذہنیت اور شخصیت کی آئینہ دار ہو. مکالمے میں دوران گفتگو بے تکلفی اور برجستگی ہو. دوران گفتگو حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی آپ نے کس رتبے کے بندے سے بات کر رہے ہیں. دوران گفتگو آغاز سے اختتام تک گفتگو موضوع سے متعلق ہو. غیر متعلقہ گفتگو سے پرہیز کریں. کرداروں کی گفتگو ان کی تعلیمی اور سماجی حیثیت کی آئینہ دار ہو.
ان پڑھ اور پڑھے لکھے، مہذب اور غیر مہذب افراد کی گفتگو اور لب و لہجہ ان کی حیثیت کا آئینہ دار ہو۔ مکالمے میں فطری تسلسل اور ربط ہو۔ مکالمہ لکھتے وقت کرداروں کے نام واضح طور پر دائیں ہاتھ لکھنے چاہیے۔ مکالمے چھوٹے چھوٹے اور دلچسپ ہوں۔ دوران گفتگو کرداروں کے درمیان حاضر جوابی مکالمے کو دلچسپ روپ دیتی ہے۔ مکالمے کا اختتام فطری انداز میں ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکالمہ و بین میں لکھا جائے۔ مکالمہ نگاری کے وقت موضوع کے حوالے سے بنیادی نکات جو ہیں وہ ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ جو کہا جائے مختصر، مدلل اور موضوع کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ برمحل شعروں، مصروں، کہاوتوں وغیرہ سے بھی مکالمے میں آپ دلکشی اور دلپذیری لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مکالمے میں مزاح اور طنز و ظرافت سے بھی اس کو آپ شگفتہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ اور فرضی یا خیالی مکالمہ لکھتے وقت آپ نے اس سلسلے میں فطری قوت خیال سے اور ان کے درمیان جو ہے آپ اس میں مشاہدے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی سے مکالمے لکھ سکتے ہیں۔ اور امتحانی نقطۂ نظر سے اور مکالمے کی فطری انداز سے واقفیت اس لحاظ سے ممکن ہے کہ خود بھی آپ خیالی مکالمے لکھ کر ان کی مشق کریں۔ اور بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمے کے لیے ایک نمونے کے طور پر میں نے آپ کو ایک مکالمہ آپ کے لیے یہ منتخب کیا ہے۔ مہنگائی کے موضوع پر دو خواتین کے درمیان مکالمہ۔ یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو کردار ہیں، ساجدہ ہے اور ایک عابدہ ہے۔ پھر دکاندار کا آ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل فطری انداز میں کرنا ہے، جہاں آپ نے رموز و قاف کا خیال رکھنا ہے، جہاں ضرورت ہے وہ بھی آپ نے لگانے ہیں۔ ساجدہ السلام علیکم مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے حرف ندائیہ علامت ندائیہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے۔ عابدہ بہن آپ کہاں جا رہی ہو؟ یہ سوال ہے تو سوالیہ لگاؤ گے۔ عابدہ میں ذرا بازار سے سبزی لینے جا رہی تھی۔ ساجدہ چلو اچھا ہوا، مل کر چلتے ہیں، میں بھی وہیں جا رہی تھی۔ عابدہ تم نے آج کیا پکانا ہے؟ یہ سوال ہے، اس لیے سوالیہ نشان لگایا گیا۔ ساجدہ بچوں نے فرمائش کی ہے آلو مٹر پکانے کی۔ عابدہ میں گوبھی خریدنے جا رہی ہوں۔ ساجدہ دکاندار سے ارے بھائی یہ آلو کتنے روپے کلو ہیں؟ دکاندار 30 روپے کلو۔ ساجدہ غضب خدا کا 30 روپے کلو، 3 دن پہلے تو 15 روپے کلو تھے، یہ اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ دکاندار بہن ہم کیا کر سکتے ہیں، منڈی سے ہی سبزی مہنگی ملی ہے۔ ساجدہ مٹر کا کیا ریٹ ہے؟ دکاندار مٹر 50 روپے کلو۔ ساجدہ 50 روپے کلو کیوں؟ اتنے مہنگے کس لیے؟ دکاندار بارش کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی ہے، اس لیے مٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ عابدہ گوبھی کا کیا ریٹ ہے؟ دکاندار گوبھی بھی 50 روپے کلو ہے۔ عابدہ ساجدہ عابدہ بہن یہاں تو ہر سبزی کو آگ لگی ہوئی ہے۔ عابدہ بہن اب کیا کیا جائے، پیٹ تو بھرنا ہی ہے۔ ساجدہ پہلے وقتوں میں کہا جاتا تھا چلو دال روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے، مگر آج کے دور میں تو دال روٹی پر بھی گزارا مشکل ہے۔ عابدہ بہن بالکل ٹھیک کہا، سبزی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں آٹا، گھی، نمک، مرچ، ان کی قیمتیں بھی تو آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ ساجدہ آدھی تنخواہ تو کھانے پینے کے خرچ پر اٹھ جاتی ہے، اور پھر اوپر سے بلوں نے جو زندگی خراب کر رکھی ہے۔ عابدہ ہمارا بھی اس دفعہ بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے، حالانکہ بچت کر کے حالت خراب ہے، مگر بل میں کسی طور کمی نہیں آتی۔ ساجدہ ہمارے بھی یہی حالات ہیں، بلوں کے ساتھ بچوں کے اسکول کی فیس، پڑھائی کا خرچہ مہینہ پورا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ عابدہ بہن تم نے بالکل صحیح کہا، ایک تنخواہ دار طبقہ قلیل تنخواہ میں اتنے اخراجات کیسے پورے کرے؟ ساجدہ مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اوپر سے خوشی غمی انسان کے ساتھ ساتھ ہے، کوئی ایسا موقع آ جائے تو اور مصیبت پڑ جاتی ہے۔ عابدہ ہاں بہن یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، پچھلے دنوں میرے چچا زاد بھائی کی شادی تھی،
شادی کے اخراجات پورے کرتے کرتے ہم مقروض ہو گئے. ظاہری سی بات ہے خاندان میں عزت بھی تو بنانی ہے. ساجدہ: مجھے تو یہ پریشانی ہے آگے عید آ رہی ہے، چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. عابدہ: یہ مسلمان ہیں، حالانکہ بیرون ملک میں عیسائی کرسمس پر چیزیں سستی کر دیتے ہیں کہ تمام طبقے کے لوگ خریداری کر سکیں. یہاں یہ حالات ہے کہ ان تہواروں پر بھی چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں. ساجدہ: حکومت کو چاہیے کہ وہ سختی سے مہنگائی کا نوٹس لے تاکہ ضروریات زندگی کی چیزیں کم قیمت پر فراہم کرے تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے. عابدہ: لو ہم کس بحث میں پڑ گئے، 1 کلو گوبھی دے دو. ساجدہ: مجھے ½ کلو آلو اور ½ کلو مٹر دے دے. عابدہ: اچھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں گھر چلتی ہوں، خدا حافظ. ساجدہ: خدا حافظ. اب بیٹا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو رموز و کاف کا بھی خیال رکھا گیا ہے. آپ کا رابطہ کی علامت جہاں پہ آنی ہے وہاں رابطہ کی لگائی گئی ہے. سکتہ ہے، وبین ہے، زیادہ تر آپ کے ندائیہ ہے اور پجائیہ کی علامت بھی استعمال ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی خیال کرنا ہے امتحانی نقطۂ نظر سے کہ آپ نے رموز و کاف کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ کے جو کردار ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ بیٹا اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ تمام جو آپ کی مکالمے کے جتنے بھی مکالمے کے آپ کے ڈائلاگس ہیں، یا یہ انگریزی میں کیونکہ اس کو ڈائلاگ کہا جاتا ہے، یہ بھی بیٹا میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، تو یہ چیز بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. تو ابھی بیٹا دیکھیں کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ ہر جملے میں ہر آپ کا جو جملہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے سینٹینس یا جملہ، اس میں آپ نے وبین ہے، سکتہ ہے، ختمہ ہے، اور اگر اس میں کویسچن مارک ہے، سوالیہ ہے، آپ نے وہ سارے جو ہے وہ لگانے ہیں. انشاءاللہ جب آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا مکالمہ بہت اچھا لکھا جائے گا. اب بیٹا کچھ سوالات ہیں جو آپ کو امتحانی نقطۂ نظر سے آ سکتے ہیں. مکالمہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاح کے لحاظ سے مکالمہ کی تعریف بیان کریں. پھر آپ کا سوال نمبر 3 جیسے ہماری زندگی میں مکالمہ کی کیا اہمیت ہے، مکالمہ کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں. پھر زبانی بات چیت اور تحریری بات چیت کو کیا کہتے ہیں، مکالمہ نویسی کے کیا اصول ہے. تو بیٹا آپ لوگوں نے اگر مکالمہ تو لکھ لیتا ہے انسان، لیکن مکالمہ نویسی کے تمام اصولوں کو جب آپ مد نظر رکھو گے، ان کو پڑھو گے، اس کی اقسام کتنی ہے، اس کی تعریف کتنی ہے، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے امتحان کے اندر بیٹھ کر مکالمے کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کے سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ اس ساری معلومات کو پڑھو گے اور یاد کرو گے، ذہن نشین کرو گے، تو آپ کو کبھی بھی امتحان میں بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ اچھے سے تیاری کریں گے. شکریہ.